ناظرین، دنیا میں کوئی خاص مقام حاصل کرنا اتنا ہی مشکل ہے جیسے اونٹ کو رکشے میں بٹھانا، بشرط یہ کہ وہ مقام اپنی محنت اور لگن کے بلبوتے پر ہو، ورنہ سفارش اور دھونس سے تو ہر کوئی ہی کسی نہ کسی مقام تک پہنچ جاتا ہے۔ لیکن اگر بات کی جائے سچی لگن اور محنت کی تو اس کی بھی دنیا میں مثالیں بھری پڑی ہیں۔ اس کی ایک مثال گلیمر کی دنیا میں بھی ہے اور وہ ہے امریکی گلوکارہ ریحانہ کی، جن کا نام کسی تعارف کا محتاج نہیں کیونکہ ان کی آواز دنیا کے ہر کونے میں گونجتی ہے، ان کا نام بولتا ہے۔ اور آج کی اس ویڈیو میں ہم امریکی گلوکارہ سے متعلق چند اہم ترین حقائق شیئر کریں گے، لیکن اس سے پہلے ہم آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ ریحانہ ہیں کون اور کیسے دنیا میں ایک مثال بن گئی ہیں۔ دوستو، روبن ریحانہ فینٹی 20 فروری 1988 کو سینٹ مائیکل، بارباڈوس میں پیدا ہوئیں۔ ان کی والدہ مونیکا ایک اکاؤنٹنٹ اور والد ویئر ہاؤس سپروائزر تھے۔ ریحانہ کے 2 سگے بھائی، 2 سوتیلی بہنیں اور 1 سوتیلا بھائی ہے۔ والد کی منشیات کی عادت کی وجہ سے ریحانہ کا بچپن بے چارگی میں گزرا اور وہ بری طرح متاثر ہوا۔ بچپن میں ریحانہ کو سر کی شدید درد رہتا تھا اور وہ زندگی اور موت کی کشمکش میں رہتی۔ خوش قسمتی سے ریحانہ برین ٹیومر کا شکار ہونے سے بچ گئی۔ ریحانہ نے 7 سال کی عمر میں گنگنانا شروع کر دیا تھا، جبکہ پرائمری تعلیم کے حصول میں ان کو ویسٹ انڈیز کے معروف کرکٹر کرس جارڈن اور کارلس بریتھویٹ کا تعارف حاصل رہا۔ ناظرین، ریحانہ پاپ آئیکن میڈونا سے بہت متاثر ہیں اور بلیک میڈونا بننا چاہتی تھیں، اسی لیے ریحانہ کی ابتدائی کیریئر پر میڈونا کی چھاپ نظر آتی ہے۔ اس کے بعد ریحانہ ماریہ کیرے کا نام لیتی ہیں۔ وہ جب ہائی اسکول میں پڑھ رہی تھی تو ماریہ کیرے کا گانا ہیرو ان کے دل میں گھر کر گیا۔ ریحانہ نے اعتراف کیا ہے کہ ماریہ کے ایک گانے ویژن آف لو نے انہیں میوزک انڈسٹری میں آنے کے لیے امیوز کیا۔ دوستو، 2012 میں ریحانہ نے اپنے 7ویں اسٹوڈیو البم کے ریلیز کے موقع پر بوئنگ 777 پر سفر کرتے ہوئے 7 دن میں 7 ممالک میں پرفارم کیا اور اس سال ان کا یہ البم نمبر 1 ٹھہرا۔ امریکہ منتقل ہونے کے صرف 2 سال بعد ہی 18 سال کی عمر میں ریحانہ نے بلیو فاؤنڈیشن قائم کی، جس کے تحت وہ شدید بیمار یا خطرناک بیماریوں میں مبتلا بچوں کی مدد کرتی تھیں۔ جس سے قبل انہوں نے گرینڈ پیرنٹس کے نام سے کلارا لائبنر فاؤنڈیشن کی بنیاد رکھی تھی۔ اسی سال ریحانہ نے اس فاؤنڈیشن کے توسط سے بین الاقوامی ایڈوکیسی گروپ گلوبل سٹیزنز اور گلوبل پارٹنرشپ فار ایجوکیشن کے ساتھ ایک معاہدہ کیا، جس کے تحت انہوں نے دنیا کے غریب ترین ممالک میں بچوں بالخصوص لڑکیوں کو معیاری تعلیم کی فراہمی کے لیے مل کر کام کرنے کا عزم ظاہر کیا۔ ناظرین، امریکی گلوکارہ ریحانہ یونیسیف کے پروجیکٹ ٹیب کی سفیر رہ چکی ہیں، جس کے تحت پینے کے صاف پانی کی فراہمی کے لیے پیسے اکٹھے کیے جاتے ہیں۔ ریحانہ نے کوئین الزبتھ ہسپتال برج ٹاؤن، بارباڈوس میں جدید ترین سینٹر برائے آنکولوجی اینڈ نیوکلیئر میڈیسنز تعمیر کروایا ہے، جہاں چھاتی کے سرطان کی تشخیص اور علاج کیا جاتا ہے۔ انہی خدمات پر ریحانہ کو ہارورڈ یونیورسٹی کے ہیومینیٹیرین آف دی ایئر ایوارڈ سے بھی نوازا گیا ہے۔ دوستو، فیشن کی دنیا میں نت نئے ٹرینڈز متعارف کرانے والی فیشن آئیکن ریحانہ کا 2018 میں منعقدہ فیشن شو صرف رن وے پر مشتمل نہیں تھا، بلکہ یہ بہت ساری پرفارمنس، میوزیکل کنسرٹس اور کیٹ واک پر ایک مشتمل یادگار پروگرام تھا، جس میں سیویج ایکس فینٹی ٹرینڈ والے لباس میں ملبوس ڈانسرز کے ساتھ ریحانہ نے انٹری دی اور وہاں موجودہ حاضرین کو ششدر کر دیا۔ ظاہرین میں موجود ہر رنگ و نسل کے لوگ نے ریحانہ کے فیشن لائن کو بہت سراہا، کیونکہ یہاں بھی اسٹار پاور کی کمی نہیں تھی۔ ریحانہ نے اپنے 10 سالہ کیریئر میں 16 سنگرز کی حیثیت سے بل بورڈز 100 چارٹس پر 14 مرتبہ اپنا نام سب سے اوپر درج کروا چکی ہیں۔ یہ وہ سنگ میل عبور کرنے والی نہ صرف تیز ترین بلکہ کم عمر ترین گلوکارہ ہیں۔ اب تک ریحانہ کی 5 کروڑ 40 لاکھ میوزک البم اور 2 ارب سے زائد ٹریک فروخت ہو چکے ہیں۔ اس طرح وہ آل ٹائم بیسٹ سیلنگ ڈیجیٹل آرٹسٹ کی حقدار ٹھہری ہیں۔ دوستو، اپنی بے مثال کارکردگی پر باصلاحیت ریحانہ متعدد انعامات حاصل کر چکی ہیں، جن میں 5 امریکی میوزک ایوارڈز، 18 بل بورڈ میوزک ایوارڈز،
2 برٹ ایوارڈ اور 8 گریمی ایوارڈز شامل ہیں۔ 2012 میں امریکی رسالہ ٹائمز میگزین نے انہیں دنیا کی ایک متاثر کن شخصیت قرار دیا۔ اسی سال ریحانہ کو چوتھی طاقتور ترین شخصیت بھی قرار دیا گیا۔ معروف امریکی جریدے فوربس کے مطابق مئی 2011 اور مئی 2012 کے درمیان ریحانہ نے 5 کروڑ 30 لاکھ امریکی ڈالرز آمدنی حاصل کی۔ فوربس کا کہنا ہے کہ بارباڈوس کی ملکہ موسیقی کے پاس $600 ملین سے زائد مالیت کے اثاثے ہیں اور وہ اس دور میں اپنے کئی برس زیادہ تجربہ رکھنے والی میڈونا اور بیونسے کو پیچھے چھوڑ چکی ہیں۔ ایک اندازے کے مطابق ریحانہ کے فیشن اور کاسمیٹک بزنس کا تخمینہ $500 ملین سے زائد ہے۔ ریحانہ کا آخری میوزک البم 2016 میں آیا تھا۔ اس کے بعد سے وہ فیشن اور کاسمیٹکس کی دنیا میں مگن ہو گئی ہیں، مگر ان کے مداح آج بھی ان کے نئے میوزک البم کے انتظار میں ہیں۔ تاہم ریحانہ کا کئی بار یہ بیان سامنے آ چکا ہے کہ وہ فیشن اور کاسمیٹک بزنس پر مزید توجہ دیں گی، لہٰذا ان کے مداحوں کو کچھ عرصے تک مزید انتظار کرنا ہوگا۔ دوستو، 2021 میں فوربس میگزین نے اپنی رپورٹ میں انکشاف کیا تھا کہ ریحانہ کے امیر ترین گلوکارہ بننے میں ان کی گلوکاری کا نہیں بلکہ ان کی بیوٹی برانڈ کا ہاتھ ہے جس نے ان کی قسمت چمکا دی۔ ریحانہ نے 50% دولت بیوٹی برانڈ جبکہ باقی کی سیویج ایکس20 سے کمائی۔ ریحانہ اس وقت تقریباً $1.7 بلین کے قریب دنیا کی امیر ترین گلوکارہ بن چکی ہیں۔